اس وقت پوری انسانیت جو ہے وہ ایک مرض، ایک وبا کی شکل میں مبتلا ہے۔ تو یہ مختلف امتوں پہ مختلف دور میں اس طرح کی بیماریاں آئی ہیں، اور جب بھی کبھی بیماری آئی یا مشکلات آئی تو پوری جو انسانیت ہے، پوری امت جو ہے وہ استغفار، دعا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ تو ویسے یہ رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ جب بیماری ختم ہو جائے تو پھر ہم اسی طرح ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسانی رشتہ بھی یہی ہے، انسانی تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں اتفاق، اطاعت اور ایک دوسرے کی مدد اور خیر کے ساتھ جینا چاہیے۔ تو خاص کر کے اس میں یہ ہے کہ کشمیری قوم پہ مشکل وقت آیا اور بھارت نے کشمیریوں کو مظلوم سمجھ کر ان کو دبایا، گھروں کے اندر قید کیا۔ تو تمام انسان جو ہے نا وہ عیاشی کر رہے تھے، اپنی اپنی شادیاں، بیاہ، اولاد کے اندر، کاروبار کے اندر مشغول تھے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی کسی بزرگ کی دعا سنی اور پھر انہوں نے دعا کی، یا کسی کو احساس ہوا، کسی بچے کی دعا لگی، عورت کی، مرد کی، بوڑھے کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ میں تم لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں قید نہ کر دوں، کیونکہ تم امت کے لیے بولے نہیں ہو، انسانیت کو بولے نہیں ہو، کشمیریوں کے لیے تم نہیں اٹھے ہو، تم اپنے گھروں میں کھاتے پیتے عیاشی کرتے اور وہ مظلوم ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، تم ایسے کرو گے تو تمہیں اپنے اپنے گھر کے اندر میں قید کر کے نہ رکھوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ تو میرا یہی پیغام ہے سارے دوستوں کو، خاص کر جو کشمیری پردیس کے اندر دیار غیر میں اس وقت پریشان ہیں، اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں، میری ہمدردیاں پوری انسانیت کے ساتھ ہے، میری ہمدردیاں پوری کشمیری قوم کے ساتھ، میری ہمدردیاں پوری انسانیت کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو خیر و عافیت میں رکھے، اور خاص الخاص ہماری قوم جو کشمیری مظلوم، بے بس، بے کس، جو اس وقت بھارت کے اندر جو ہندوستانی فوج ان کو مظلومیت کی حالت میں مار رہی ہے، تو پوری دنیا سے ہماری اپیل ہے کہ خدارہ اس وقت بھی اگر تمہیں ہوش کے ناخن آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اٹھو گے، اب بھی ان کی مدد نہیں کرو گے تو پھر تمہارا حال دنیا دیکھے گی، تم دیکھو گے کہ اللہ کی دھرتی پر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ اٹھو اور مظلوموں کی حمایت کرو۔ مظلوم چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، مظلوم ہوتا ہے، اور ظالم کا کوئی قبیلہ، خاندان کو، برادری کو، پارٹی نہیں ہوتی ہے۔ ظالم بدماش ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اس پر اللہ کا قہر ہوتا ہے۔ تو مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھو اور آپس میں اتفاق اور پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ اور آج جو لوگ مسیحا ہیں، جو لوگ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، ڈاکٹر، تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ تمام لوگ سفید جھنڈے اٹھا کر ڈاکٹروں کی سپورٹ میں ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ ذرا فکر کرو، آج سے 1 سال 6 ماہ پہلے پیچھے دیکھو، یہی نرسیں، یہی ڈاکٹر روڈ پہ تھے، اور تم فوج اور پولیس کے ذریعے سے ان پر ڈنڈے برسا رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جب ڈنڈا چڑھتا ہے اس کو، امت کو، تو اس وقت یہ جناب فوج کو بھی سلام کرتی ہے، یہ ڈاکٹروں کو بھی سلام کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ قابل دید ہوتے ہیں، قابل رحم ہوتے ہیں، قابل فخر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے عہدوں کا، اپنے کسی بڑی اس حکومتی عہدے کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہر وقت میں وہ قابل مذمت ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں، مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ چاہے فوج کا کوئی سپاہی ہو، وہ چاہے ڈاکٹرز ہوں، وہ چاہے کوئی غریبوں کی سپورٹ کرنے والا ہو، وہ چاہے کوئی عبدالستار ایدی جیسا ہو، وہ چاہے کوئی مظلوم محکوم کشمیری قوم جیسا اس مظلوم مقبول بٹ ہو، چاہے وہ کوئی امان اللہ خان ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو جو کہ مظلوم قوم کے لیے اٹھ کھڑا ہو، تو وہ قابل فخر ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے قائدین پر کا فخر ہے کہ انہوں نے اپنی جان دی ہے، اپنی جو ہے نا وہ اپنا کل جو ہے نا آج اپنی قوم کی کل کے لیے قربان کیا۔ اور آج ہمارا قائد جو یاسین ملک ہے، وہ اس وقت بھارتی جیل کے اندر وہ بہت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ تو میں پوری دنیا کے انسانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے مظلوموں کو، جس طرح آپ نے ساری دنیا کی جیلوں سے لوگوں کو چھڑایا ہے، تو کوئی مسیحا اٹھے اور ہمارے قائد یاسین ملک کو، اور جو جتنے لوگ بھارتی جیلوں کے اندر ہیں، ظلم کی چکی کے اندر وہ اپنے آپ پیس رہے ہیں،
ان سے ان کو آزادی دلائی جائے. تو انشاءاللہ ہم سارے دعا گو ہیں. تو وہ وقت دور نہیں. اب جب آپ یہ ایسے اقدام کریں گے, مظلوموں کی سپورٹ کریں گے, تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ وبا ختم ہو جائے, کرونا ختم ہو جائے اور تمام انسانیت جو ہے نا وہ اپنی فلاح کے لیے اور اپنی بقا کے لیے پھر زندگی کی رونقیں پھر بحال ہو جائیں. تو میرا یہی پیغام ہے آخری پوری امت کو, پوری انسانیت کو, کہ خدارہ جہاں بھی کوئی مظلوم ہے ان کی سپورٹ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے. اور تمام میری مظلوم قوم اور میری مظلوم قوم کے جتنے لوگ باہر دنیا کے اندر قید ہے اس وقت اپنے اپنے کمروں میں, ہمارا درد ہمارا دکھ ان کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا اور پھر ہم انشاءاللہ دنیا کے نقشے میں اللہ کے حکم سے ایک آزاد فضاؤں میں آزاد قوم کی طرح پھریں گے. اور خاص کر کشمیریوں کے لیے ہماری دعا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. Subscribe now and press the bell icon.